مجھے سورہ عصر کا مطلب سمجھاتے جائیے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی غیر معمولی سورہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی پوری تعلیم کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ بہت سی روایتوں میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ثلث القرآن ہے، قرآن کا ایک تہائی ہے۔ اس میں در حقیقت ایمان کے تمام بنیادی تقاضے بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اس کی گواہی پیش کی ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی جزا و سزا کا ظہور ہوا، اور وہ جزا و سزا کا ظہور یہ بتاتا ہے کہ انسان خسارے میں پڑیں گے۔ یعنی وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، وہ دنیا کا نفع کماتے رہے، حقیقت میں انہوں نے اپنے لیے گھاٹا خرید لیا۔ وہ بچ سکتے ہیں تو صرف 3 چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ حقائق پر اپنے ایمان کو محکم کریں، کیونکہ یہ بنیاد ہے آپ کی سوچ اور فکر کے صحیح ہونے کی۔ وہ اپنے عمل کو صالح بنائیں، اور وہ ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہیں۔ حق کی نصیحت اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت، یہی معاشرے کی تطہیر کا بہترین لائحہ عمل ہے۔ اگر میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے حق کی نصیحت کرنے والے اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرنے والے بن جائیں، اور یہ ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول میں کام انجام دیں، اس کے لیے کوئی ران تران ڈانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے گرد و پیش کے ماحول کی آپ پر ذمہ داری ہے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، ماں باپ کو۔ یہ ایک دوسرے کے سامنے اس کو کہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرو۔ یہ پورے معاشرے کی اصلاح کا نسخہ ہے جو قرآن مجید نے 2 لفظوں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور اس میں دیکھیے یہ نہیں بیان کیا گیا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں آپ سننے والے، نہیں، باہمی طور پر نصیحت کرو۔ ہو سکتا ہے صبح باپ بیٹے کے لیے یہ کام کر رہا ہو اور شام کو بیٹا باپ کے لیے یہ کام کر رہا ہو۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے کرنا ہے، اور انہی چیزوں کے اوپر ہماری نجات کا انحصار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ضمانت دے دی ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر کسی نے اپنی زندگی میں پوری کر دی ہے، ایمان، اچھا عمل اور ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف سے جنت کی ضمانت ہے۔ صبر کا مطلب ثابت قدمی، یعنی یہ وہ صبر نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگ بے بسی سے کرتے ہیں۔ پوری قوت اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ لوگوں کو کہیں کہ جب حق پر عمل کرو گے تکلیف ہوگی، مصیبت آئے گی، آزمائش ہوگی، لوگ ماریں گے، لوگ آپ کو گالی دیں گے، آپ کو رکاوٹوں سے آپ کا پیش آئے گا، آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اس کے اوپر۔ دیکھیے حق کو صرف لوگوں تک پہنچانا کافی نہیں ہے، اس پر ثابت قدمی کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ 2 قدم چلنے کے بعد جب مخالفت سامنے آتی ہے تو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ ذرا کسی حق کو پیش کر کے دیکھیے اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش میں، اپنی سوسائٹی میں، اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ صرف حق کی نصیحت نہیں کرو، حق پر ثابت قدمی کی نصیحت بھی کرو۔ اور ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے موقف پر ایمان ہے، آپ اس پر کھڑے ہیں، آپ صحیح بات پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، کسی کی جان لینے کے لیے نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں لالچی ہو رہا ہوں، ایک سورہ عصر تو میں اپنے سے قریب رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ اصلاح ہے، وہ آپ نے وضاحت کی۔ ایک جسم آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا مطلب بھی مجھے سمجھاتے چاہیے۔ یہ 2 چیزوں کا اقرار ہے، ایک اس چیز کا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے ساتھ یہ اعتراف ہے کہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میں اپنی جان پر ظلم ڈھا بیٹھتا ہوں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، پروردگار میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ چیز انسان کو شعور نفس بھی دیتی ہے، اپنی غلطی کے اعتراف کا حوصلہ دیتی ہے۔ میرا تو ذاتی احساس یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا خیر ہے جو کسی انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے تو وہ غلطی کا اعتراف کرنا ہے۔ اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آدمی صرف خدائی کے سامنے کرتا ہے، نہیں، وہ معاشرے کے سامنے بھی کرتا ہے۔ میں نے کئی بڑے لوگوں کو ہمیشہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ اپنی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، دیکھیے ایک تو ہے نا ذاتی کو غلطی ہوئی ہے، وہ تو خدائی کے سامنے رہنی چاہیے۔ پبلک لائف میں جو غلطیاں ہوئی ہیں تو شاید ہماری قوم کے اندر اس کا احساس پیدا ہو۔ تو خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایک حقیر انسان ہوں، میں کوئی الہ نہیں ہوں، مجھ پر کوئی وحی کوئی الہام نہیں ہوتا، میں ایک انسان ہوں، انسان کی حیثیت سے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنی انسانیت کا اعتراف ہے اور خدا کی بندگی کا اعتراف ہے اور اس کی توحید کا اعتراف۔ اس سے زیادہ اچھا کلمہ کیا ہو سکتا ہے؟